يا زهرايا وحق عباس وجفوفه يا زهرايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج بارش کی وجہ سے ہماری کلاس چھوٹی ہو گئی، کانٹریکٹ ہو گئی. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کل اس پر بات کی تھی تھوڑی سی، اور یہ آیت مکمل نہیں ہوئی تھی. اس کو آگے لے کے چلیں گے. پہلے میں اس کا ایک دفعہ ترجمہ کر لوں تاکہ اس آیت کے پیغام کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں بن جائے، اور پھر جہاں تک کل بات کی تھی وہاں سے اس کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے. خداوند عالم اپنے نبی سے فرما رہا ہے: هو الذی انزل علیک الکتاب. وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس نے آپ پر اے نبی یہ کتاب نازل کی. اس کتاب میں دو قسم کی آیات ہیں. منہ آیات محکمات. ایک گروپ آیات کا وہ ہے جسے محکمات کہتے ہیں، واضح اور روشن. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ أُمُّ الْكِتَابِ. یہ کتاب کی بنیاد ہے، یہ بالکل روشن اور واضح ہے. کا معنی ہوتا ہے ماں. ماں یعنی جڑ، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے. ماں کو بھی اسی لیے کہا گیا عربی زبان میں چونکہ نسل اس سے چلتی ہے. ہن ام الکتاب. یہ آیات محکمات یہ کتاب کی ہیں، یعنی یہ بنیاد ہیں، یہ واضح ہیں اور روشن ہیں. یہ لمٹس بیان کر دیتی ہیں کہ جن لمٹس کے اندر رہ کر باقی چیزوں کا ترجمہ اور معنی کیا جائے گا، ان لمٹس کو کراس نہیں کیا جائے گا. یہ وہ آیات ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. لیکن ایک گروہ ایسا ہے جسے قرآن نے کہا متشابہات، کہ جن کو سمجھنے کے لیے کچھ ایکسٹرا چیز کی بھی ضرورت ہے. گہرائی میں غور و فکر کی ضرورت ہے، یا جن کو اللہ نے اس کتاب سمجھنے کے لیے رہنما مقرر کیا ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ورنہ اسی قرآن کے بارے میں ایک اور جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا کہ مومنوں کی تو ہدایت کرتا ہے لیکن وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا خَسَارًا. مومنوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، مومنوں کی گائیڈنس میں ان کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے. لیکن جو کافر ہیں، جو اس کی بات کو نہیں مانتے، ان کے نقصان میں زیادتی کا سبب بنتا ہے، ان کے نقصان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. چونکہ پہلے قرآن نہیں پڑھا تھا، خرابی کر رہے تھے. اب قرآن پڑھ لیا پھر خرابی کر رہے ہیں. قرآن مجید کے معنی کو تحریف کر کے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو.
لہٰذا ان کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے قرآن۔ جہاں قرآن ہدایت کرتا ہے، جہاں جنت کی طرف لے جاتا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کو، اسی طرح قرآن اپنے بعض پڑھنے والوں کو، اپنے بعض قاریوں کو جن کا تعلق اندرونی وہ قرآن سے قائم نہیں ہوتا اور قرآن کو اپنا ہادی اور رہبر قرار نہیں دیتے بلکہ اور مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں، قرآن انہی کو جہنم تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ دونوں پہلو ہیں قرآن کے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے ہدایت کے طالب نہیں ہیں، کسی اور مقصد کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں جیسے آج کل کے مسلمانوں کے فرقے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے کس لیے؟ مثال کے طور پہ میں طالب علم، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ مجلس میں آیات پڑھ کے لوگوں کی داد لے سکوں۔ قرآن مجید سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ بتائیے، قرآن یعنی اللہ، قرآن یعنی اللہ، کلام بھی اللہ کا ہے، لفظ بھی اللہ کے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی ہدایت کے لیے یہ بھی یاد رکھیے گا آپ لوگ، قرآن کسے ہدایت کرتا ہے؟ ایک سادی سی شرط ہے لیکن بہت گہری شرط ہے، سادی بھی ہے اور گہری بھی۔ جتنی سادی ہے اتنا کم عمل ہوتا ہے اس شرط پر۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، اس کا ترجمہ بتاؤں آپ کو، عجیب ترجمہ ہے۔ کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کئی قرآن کے قاری آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن پر قرآن لعنت کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن ان کی روح کے اندر شامل نہیں ہے۔ یا بڑا زبردست قاری ہے، قرآن کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ قرار دے دیا، یا بڑا قرآن مجید پر تحقیقات کی ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں سے داد وصول کر سکے، اس کی فیس میں اضافہ ہو جائے کہ قرآن کا بڑا اسپیشلسٹ ہے۔ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ فأما الذین فی قلوبہم زیغ، اب شرط بتا رہا تھا آپ کو، شرط یہ ہے قرآن سے ہدایت لینے کی کہ قرآن کو پڑھے ہی اس نیت سے، توجہ سے سنیے گا، قرآن کے سامنے، قرآن کی بارگاہ میں اس نیت سے بیٹھے، اپنے اللہ سے دعا مانگ کے کہ خدایا میں نے بہت کچھ سنا، میں نے تیری کتاب نہیں پڑھی، حالانکہ سب سے سچی بات تیری کتاب میں لکھی ہے، سب سے معتبر، سب سے زیادہ اوتھینٹک بات تیری کتاب میں لکھی ہے، میں اس کتاب کے سامنے آیا ہوں، میری ہدایت کر۔ اگر جو میں پہلے جو کچھ سن چکا اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اس میں کچھ 2 نمبر انفارمیشن اور مال شامل ہو گیا، خدایا مجھے توفیق دے کہ اگر میری کوئی انفارمیشن تیری کتاب کی آیات سے ٹکراتی ہو تو میں سب چیزوں کو چھوڑ دوں لیکن تیری کتاب کو پریفرنس دوں، تیری کتاب کو ترجیح دوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کس نے فرمایا؟ میرے اور آپ کے ائمہ اطہار نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ دین سمجھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہ اگر دین کو سمجھنا چاہو، اگر مکتب اہل بیت کو سمجھنا چاہو، اگر خالص کو ناخالص سے جدا کرنا چاہو تو پھر یہ فارمولہ تمہیں دیتے جا رہے ہیں۔ ایک امام نے نہیں، متعدد اماموں نے یہ فارمولہ ہمیں دیا۔ کیا؟ کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور ہمارے سے منسوب کر کے، یعنی یہ کہے کہ فلان امام نے یہ فرمایا ہے، آنکھیں بند کر کے یقین نہ کر لینا بلکہ ہمارے فرمان کو اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرنا۔ اگر خدا کی کتاب کی کسی آیت سے ہمارا فرمان جو اس نے کہا ہے کہ معصوم کا فرمان ہے، اگر اللہ کی کتاب کی کسی آیت سے ہمارا فرمان ٹکرا رہا ہو تو بس جان لینا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جان لینا
کہ ہم قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے، ہماری بات کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے آخری سچے نبی نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے، تم قیامت تک انہیں قرآن سے کبھی جدا نہیں دیکھو گے۔ پس اب اگر تمہیں کوئی ایسا فرمان بتایا گیا، کوئی ایسی حدیث بتائی گئی کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف ہے، تو پھر یقین کر لینا، جان لینا کہ وہ فرمان ہمارا فرمان نہیں ہے، وہ کوئی غلط فہمی ہو گئی، وہ کسی نے جھوٹ ہمارے ساتھ منسوب کر دیا۔ اچھا، ہمارے امام یہ فارمولہ ہمیں دے گئے، اب ہم کیا کریں؟ جو فرمان بھی سنیں، مولانا صاحب سے کہیں مولانا صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، میں ذرا قرآن کھول کے چیک کر لوں، فرمان لے کے بیٹھ جائیں اور شروع سے لے کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس آیت سے ٹکرا رہا ہے، اس آیت سے ٹکرا رہے ہیں، من الجنۃ والناس تک قرآن ختم کریں اور پھر کہیں اچھا مولانا صاحب اب آگے چلیں، یہ فرمان جو ہے یہ قرآن سے نہیں ٹکرا رہا، آیا ایسا ہوگا؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پھر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلم، ہر شیعہ، ہر اہل بیت کا ماننے والا، اس کی زندگی میں قرآن مجید کے ساتھ اتنا رابطہ ہو اس کا کہ جیسے ہی کوئی قرآن کے خلاف بات سنے اس کے اندر سے خطرے کی گھنٹی بج جائے، اس کے اندر سے ایک الارم والی لائٹ جل جائے اور وہ اسے کہے کہ جو قرآن تو پڑھتا ہے، جو مزاج اللہ کا تو قرآن سے جانتا ہے، یہ فرمان اس مزاج کے مطابق نہیں ہے، خدا تو کچھ اور کہتا ہے قرآن میں اور یہ شخص تجھے کچھ اور بتا رہا ہے، لہٰذا اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی عقل، اس کا شعور خود بخود انکار کر دے گا اس بات کو ماننے سے۔ یہی بات معصومین نے ہم کو سمجھانی چاہیے۔ انشاءاللہ میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ کون کر پائے گا؟ یہ کون کر پائے گا؟ جس نے قرآن کو سجا کر لپیٹ کر اپنے گھر میں بڑی اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، یہ وہ کرے گا۔ یہ وہ کر پائے گا کہ جو قرآن سے دوستی ہے جس کی۔ آپ کے زندگی میں بہت سے دوست ہوں گے، کچھ آپ کے بڑے قریبی کلوز فرینڈز اور کچھ دور سے السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک، اور کچھ نہیں پتہ۔ لیکن کچھ آپ کے فرینڈز بہت کلوز ہیں جن کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرتا ہے، جن کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے وقت گزارنے کا۔ زیادہ قرب انسان کا اسی سے ہوتا ہے جس کے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آئے انسان کو، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہو اس کے مزاج کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، اسے کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اسے کون سی چیزیں بری لگتی ہیں۔ اگر کوئی اور بندہ آپ سے کہے، فرض کریں کہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت شوق ہے فلان ڈش کھانے کا، مجھے یہ ڈش بہت پسند ہے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو، چونکہ آپ تو جانتے ہیں نا، آپ کے سامنے کئی بار آپ اکٹھے تھے اپنے دوست کے ساتھ اور آپ کو وہ ڈش پیش کی گئی اور آپ کے دوست نے کہا یار میں یہ نہیں کھا سکتا، آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی باہر کا بندہ آپ سے آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے آج یہ ڈش پکاؤ، وہ جو آپ کو پتہ ہے اس کو پسند نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ اس نے مذاق کیا ہوگا، چونکہ میں اپنے دوست کو جانتا ہوں، اسے ہر چیز کھلا دو یہ وہ نہیں کھائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ٹائم اس کے ساتھ گزرا ہے، آپ کو اس کے ٹیمپرامنٹ کا پتہ ہے، آپ کو اس کے مزاج کا پتہ ہے، اس کی پسند و ناپسند کا آپ کو پتہ ہے، لہذا آپ کہیں گے بھائی سب کچھ کھا لے گا یہ نہیں کھائے گا، اس نے تجھ سے مذاق کیا ہے، جسے میں جانتا ہوں وہ یہ کھانا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اس سٹیج پر آپ کب پہنچے کہ جب آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا، جب آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا، اس سے دوستی کی، اس سے بات چیت کی، اس کے مزاج کا آپ کو پتہ چل گیا۔ کتنا عجیب ہے دوستو، سوچئے گا میری اس بات پر، کتنا عجیب ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا مزاج ہمارے گھروں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر ہر وقت پڑا رہتا ہے، موجود رہتا ہے، ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں اللہ کے مزاج کا
پتہ نہیں چلتا. لہذا جو آیا اس نے زبردست قسم کی تقریر کی. ہم نے کہا سبحان اللہ, آج تک جو سنا تھا وہ غلط, آج جو بات سنی ہے وہ صحیح. آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ سنا ہے. اچھا جی, اگلے دن کوئی اور بڑا تگڑا خطیب آیا, اس نے اس سے بھی زبردست انداز میں بات کی. آپ نے کہا نہیں بھائی کل میں غلطی پہ تھا, آج زبردست میں نے بات سنی ہے. وہ آپ کو میں نے لطیفہ بھی سنایا تھا کہ یہ بھی ٹھیک کہتا ہے, وہ بھی ٹھیک کہتا ہے, اور کہتا تو بھی ٹھیک ہے. دوستان محترم, اگر ہم اپنے آپ کو ائمہ کا شاگرد کہنے والے, دوسرے تو نہیں ہے نا ائمہ کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت دینے والے, دوسرے تو نہیں کہتے نا ہم اماموں کو مانتے ہیں, ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں. اگر 12 اماموں کو ماننے والے, میرے سوال پہ غور کیجئے گا, اگر 12 اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اگر وہی ائمہ کے بتائے ہوئے فارمولے پر عمل نہ کرے تو پھر آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ آسمان سے فرشتے اتریں گے, آ کر ائمہ کے فرمان پر عمل کریں گے؟ کون آئے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ائمہ منتظر نہیں ہوں گے کب ہماری قوم واہ واہ اور سبحان اللہ بھی کرے لیکن ہماری باتوں پر عمل بھی کرے, نعرے بھی لگائے لیکن وہ کتابیں, وہ فرمان ہمارے کہ جو گل سڑ رہے ہیں کتابوں میں, انہیں پڑھنے والا کوئی نہیں, انہیں کتابوں سے نکال کر معاشرے کو بتائیں. اگر ہم نہیں کریں گے, اگر شیعہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بتائیے ذرا. اور کون سی قوم ہے کہ وہ آئے اور قرآن پڑھے اور معاشرے کو بتائے, وہ آئے اور فرامین تعلیمات اہل بیت کو کتابوں سے نکالے اور آ کر معاشرے کو بتائے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پوری دنیا پر اگر امام, ہمارا 12واں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, ہمارا 12واں امام, سوال کرتا ہوں آپ سے, اس پوری دنیا کے لوگوں پر جب نگاہ دوڑاتا ہوگا سب سے زیادہ امید اسے کس سے ہونی چاہیے؟ جی کس سے ہونی چاہیے؟ شیعوں سے نا. شیعہ اسے قرآن میں غور کرتے نظر نہ آئے, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو جو میں کہنے جا رہا ہوں. شیعہ اسے کسی نائٹ کلب میں نظر آئے, قرآن مہجور پڑا ہو, قرآن کو لفٹ کوئی نہ ہو, فرامین اہل بیت کو لفٹ کوئی نہ ہو, بچوں کو اور بہت کچھ سکھا رہا ہے لیکن قرآن میں غور کرنا نہیں سکھا رہا, اپنی اولاد کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ بنا رہا ہے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے, انہیں بڑا انگریز بنا رہا ہے, ان کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ کر رہا ہے, انہیں بڑا بزنس مین بنا رہا ہے, لیکن اس سے پیچھے بچہ قرآن. قرآن کس چڑیا کا نام ہے؟ کلو کتنے کا ملتا ہے قرآن؟ 1 کلو کتنے کا ہے؟ اسے پتہ نہیں قرآن کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فارسی زبان میں ایک محاورہ بولتے ہیں, جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ کہتا ہے, اسے کہا جائے کہ یہ چیز کہتا ہے کلو چند ہے, یعنی 1 کلو کتنے کا ملتا ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کلو میں ملتا ہے یا لیٹرز میں ملتا ہے یا ناپ کے ملتا ہے میٹرز میں, اسے نہیں معلوم. عمر گزار دی, اتنا پڑھایا, محنت کرائی, بچے کو پڑھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بڑے ہائی لیول کے سکولوں میں پڑھا رہے ہیں, کچھ خبر نہیں قرآن کی. بڑے ماڈرن ہو گئے. امام منتظر ہے کب میری قوم کی توجہ ہوگی تب میں آؤں گا نا. امام کب آئیں گے؟ منہ سے امام کے انتظار کی دعا مانگنا انتظار نہیں ہے. میری بات سنیے گا غور سے. ایک چیٹر آدمی جو اپنی دکان میں بیٹھ کے چیٹنگ کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, جو اپنے بزنس میں چیٹنگ کرتا ہے, ایک ایسا آدمی کہ جو شراب خور ہے, ایک ایسا آدمی کہ جو زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, کیسے امام کا منتظر ہو سکتا ہے؟ وہ امام جو علی کا بیٹا ہے, جس کی شہادت کی وجہ اس کا عدل بنا, جس کے اپنے اسے چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ مل گئے اس لیے کہ وہ عدل قائم کرتا تھا, وہ حساب کتاب سخت طریقے سے لیتا تھا, اسے شہید کر دیا گیا, اسے چھوڑ دیا گیا. اس کا بیٹا جب آئے گا وہ چیٹرز کو پیار کرے گا. آؤ بھائی, تم شیعہ ہو, چیٹر ہو تو کوئی بات نہیں, تم شیعہ ہو, جھوٹے ہو تو کوئی بات نہیں, آ جاؤ میری پناہ میں آ جاؤ. کیوں نہیں آتے امام بھلا؟ سوچئے.
افلا تعقلون, قرآن مجید کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں عقل نہیں دی؟ کیا ہماری کتاب تمہارے سامنے موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے بھیجے ہوئے نمائندوں کے فرامین تمہارے پاس موجود نہیں ہے تمہارے پاس, لیکن گم کر دیے تم نے, کوئی نہیں پڑھتا ان کو. اور پڑھنے کے لیے بڑی مزے مزے کی چیزیں, بڑی نمک مرچ والی چیزیں, سننے کے لیے اتنی محنت کی ان میوزیکل گروپس نے تاکہ ہمیں گانے سنائے. وہ تو بھوکے مر جائیں گے نا اگر ہم سارے قرآن پڑھنے لگے ان کو چھوڑ دیں. وہ تو بھوکے مر جائیں گے بیچارے, ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے. یہ جو گانا گانے والے ہیں, یہ جو فلمیں بنانے والے, یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اگر میں اور آپ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں, میں اور آپ فرامین اہل بیت پہ چلنا شروع ہو جائیں, یہ بیچارے بھوکے مر جائیں گے. ان کا درد کتنا بڑا درد ہے ہمیں. ان کے بچوں کی روزی کا ہم نے بندوبست کرنا ہے, ان کی فلمیں دیکھ کے, ان کے گانے سن کے, لیکن ہم نے قرآن نہیں پڑھنا. میری باتیں مائنڈ تو نہیں کریں گے نا؟ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ کر بھی لیں تو مجھے کیا, نیکسٹ ٹائم یہاں پہ نہیں آؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یاد رکھیے گا, اللہ کی کتاب نہ پڑھنے کے بارے میں مجھ سے, آپ سے, ایک ایک سے سوال کیا جائے گا. تیرے پاس قرآن موجود تھا, کھڑا ہوگا قرآن وہاں پر جو معصومین نے بتایا ہے, شکایت کرے گا اللہ سے, میں اس کے پاس تھا, یہ گزرتا تھا, یہ ہر چیز کو لفٹ کرواتا تھا, مجھے لفٹ نہیں کرواتا تھا. اس نے ہر چیز سے گائیڈنس لی, اس نے مجھ سے گائیڈنس نہیں لی. میں نور تھا, اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آنکھیں تھا, آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ دکھاتی ہیں. ایک آنکھ وہ ہوتی ہے جو یہ دو ہمارے چہرے پہ لگی ہوئی ہے, ایک آنکھ وہ ہوتی ہے جو اللہ نے اندر لگائی ہے. اندر کی آنکھ قرآن سے کھلتی ہے, اندر کی آنکھ فرمان اہل بیت سے کھلتی ہے, ورنہ انسان اندھا ہو جاتا ہے. اسی چمک دمک میں حیوان بن کے رہ جاتا ہے, بھول جاتا ہے. پتہ تب چلتا ہے کہ جب ملک الموت آ کے اس کا مین سوئچ آف کر دیتا ہے, کہتا ہے چل بیٹا, چھوڑ سارا بزنس, چھوڑ اپنے بچوں کو, چھوڑ سارے فرینڈز کو, ایک سیکنڈ تجھے مہلت نہیں ہے, چل یہاں سے. پھر انسان کہتا ہے قرآن کے لفظوں میں, یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. یا وہ شکایت جو اللہ کا نبی کرے گا, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رٹ لیجئے اس آیت کو, یاد کر لیجئے اس آیت کو, یہ ہونے والا ہے قیامت کے دن, جب یہ زمین بدل دی جائے گی, جب یہ کائنات خدا تباہ کر دے گا اس کو, جب یہ ساری بلڈنگیں جو انسان شوق سے بناتے ہیں, یہ سارے کاروبار, جب یہ سب خدا بیکار کر دے گا اور تنہا اللہ کی عدالت میں سب پیش ہوں گے, وہاں اللہ کا رسول کھڑا ہوگا اور اپنی قوم کی شکایت کر رہا ہوگا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میں نے کتنی محنت کی تھی اس قرآن کو انہیں سمجھانے کے لیے, میری آل نے کتنی قربانی دی ان تک اس دین کو صحیح شکل میں پہنچانے کے لیے. یہ کیا کرنے لگ گئے؟ انہوں نے دین کو ایک رسم سمجھ لیا, نماز پڑھی ویسے کہ ویسے, شیطان کے ساتھ آئے در مسجد تک, شیطان نے کہا جاؤ بابا تمہیں ٹینشن ہے, جاؤ نماز پڑھو, باہر ویٹ کر رہا ہوں. جب باہر آؤ گے میری بات سننی, اندر جو مرضی کرو, جا کے اندر جو مرضی کرو, گیٹ پر میں کھڑا ہوں. گیٹ کے بعد اسی طرح تم نے اللہ کا کرمنل بننا ہے جیسے تم پہلے تھے, اللہ کا نافرمان بننا ہے. کاروبار میں اللہ نہیں ہے, نماز میں ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھو, اللہ ہے. امام بارگاہ میں جانا ہے, جاؤ گریہ کرو حسین پر, لیکن حسین چاہتا کیا تھا خبردار یہ نہ سوچنا, حسین کا درد کیا تھا خبردار یہ نہ سوچنا, ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. اتنی مزے کی لائف تمہاری ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ جو اتنی انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں تمہیں چھوڑنی پڑ جائیں گی. یہ ٹینشن نہ لینا کہ حسین کا درد کیا تھا, بس جاؤ رو آؤ. نتھنگ ٹو ڈو ود یور پریکٹیکل لائف. حسین کا کوئی رابطہ نہیں. لہذا دیکھیں کیا ہو گیا, اپنا دین سمجھنا ہمارے بچوں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور آپ جس سسٹم میں ہمیں پڑھایا گیا, ہم نے قرآن پڑھا, صرف
با تا کر کے ہمیں قرآن مجید کی تجوید قرات اگر پڑھی ہو تو وہ پڑھائی گئی، وہ پڑھائی گئی۔ قرآن مجید میں تدبر، جو قرآن نے کہا تجوید پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں ہے قرآن کو کی تجوید سیکھو، تاکید نہیں ہے، لیکن اس پر بہت تاکید ہے، اس پر بہت تاکید ہے، قرآن میں غور کرو۔ میں ایک ہمارے دوست تھے، وہ ایک گھر میں گئے، مولانا تھے، ان کو کہا گیا مولانا استخارہ کر دیجئے، انہوں نے کہا میں قرآن مجید سے استخارہ کرتا ہوں۔ استخارے کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ استخارہ یعنی طلب خیر، اللہ سے مشورہ، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ مشورہ دیجئے۔ انہوں نے کہا میں قرآن سے استخارہ کرتا ہوں، قرآن لے کے آؤ۔ گھر والے پریشان ہو گئے، قرآن کہاں پڑا ہمارے گھر میں؟ تھا صحیح، لیکن پتہ نہیں تھا کون سے کونے میں رکھ کے، کون سے طاق نسیہ میں رکھ کے بھول گئے تھے۔ ادھر پوچھ رہا ہے قرآن کہاں پڑھا، قرآن کہاں پڑھا، مولانا صاحب سے بچ کے کدھر پڑھا، ایسے بالآخر تھوڑی محنت کے بعد کسی کونے سے قرآن مجید لے کے آ گئے، اس کی ڈسٹ کو صاف کرتے ہوئے۔ مولانا صاحب نے قرآن لیا اور کہا کہ بڑے اچھے موڈ میں ہے قرآن آپ کا، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے جو اس کی حالت ہے، یہ آپ کے لیے بد دعا تو کر سکتا ہے، آپ کو مشورہ اچھا نہیں دے سکتا۔ جو سلوک آپ نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں رکھ کے اس کو بند کر دیا، یہ آپ کی شکایت تو اللہ سے کر سکتا ہے، یا اللہ ان کا حساب کتاب درست کر، یہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتا۔ اگر استخارہ کروانا ہے تو کسی ایسے قرآن کو دیجئے جسے کوئی پڑھتا ہو، تاکہ اس کے قرآن کے دل میں آپ کے لیے کچھ درد ہو کہ آپ کو اچھا مشورہ دے۔ اچھا یہ مجالس آپ سن رہے ہیں، یہ درس آپ سن رہے ہیں، ایک سوال ہے چھوٹا سا، اگر میرے اتنے زور لگانے کے بعد بھی آپ قرآن نہ پڑھیں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ ایک فائدہ ہے، کیا؟ ثواب۔ مجھ سے ناراض ہوں نا، میں اللہ سے دعا کیا کرتا ہوں، البتہ اللہ قبول کرنے والا، میں کہتا ہوں یا اللہ جس نے یہ سن کے قرآن کو لفٹ بھی نہ کرانی اسے ثواب مت دینا، اسے ثواب مت دینا۔ البتہ دینے والا وہ ہے، وہ ثواب دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک ہماری وہ نسل نہیں آئے گی جو قرآن مجید کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہو، قرآن مجید ان کی زندگیوں میں داخل ہو، ان کی زبانوں سے قرآن کی آیات کا اگر عربی نہیں آتی کم از کم ٹرانسلیشن ان کی زندگیوں میں، ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں آتا ہو، جب تک وہ نسل نہیں آئے گی، تسلی رکھیے ہمارے امام نہیں آئیں گے۔ امام کو قرآن مجید سے دور قوم کے لیے نہیں آنا، اللہ بھی نہیں بھیجے گا اپنے نمائندے کو۔ کیوں نہیں بھیجے گا؟ اللہ نے 11 کو بھیجا تھا رسول اللہ کے بعد، 11 کو بھیجا۔ آپ بتائیے 11 کے ساتھ اس قوم نے کیا سلوک کیا؟ 11 اماموں کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ لہٰذا اللہ 12ویں کو اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہو جاتا، ہم اپنے بارے میں کچھ غور کرنا شروع نہیں کر دیتے۔ واپس آ جائیے اسی آیت کی طرف، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ سورہ آل عمران کے سٹارٹ میں ہے، 7 نمبر آیت ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ آیات متشابہ کے اندر گھسے رہتے ہیں۔ گھستے ہیں کس لیے؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویل، تاکہ اس کی تعویلیں کر کر کے فتنہ برپا کر سکے، لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ میں نے عرض کی کہ قرآن سے ہدایت کسے ملے گی؟ کہ جو ایمانداری کے ساتھ ہدایت لینے کی نیت سے قرآن پڑھے۔ لیکن اگر کوئی چکر دینے کے لیے قرآن پڑھے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھے، زیادہ دنیا کمانے کے لیے قرآن پڑھے، تو قرآن اس کی ہدایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے خسارے میں قرآن اضافہ کرتا ہے۔ یہ ظالم کون ہے؟ ظالم سے مراد وہ لوگ
سب سے پہلے سٹیپ پر کہ جو قرآن کو ہدایت کے لیے نہ پڑھے، کسی اور غرض سے پڑھے، بیچ میں سے نقطے نکالنے کے لیے کہ میں قرآن کی آیت سے نقطہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے سبحان اللہ کتنا بڑا قرآن کا عالم ہے، نہ اپنی ہدایت ہوئی نہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا۔ لہذا کہا کہ یہ لوگ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، خدا نے فرمایا اس قرآن کی ان آیات کی تعویل کون جانتا ہے سوائے اللہ کے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور ایک ایسا گروہ کہ جو اس قرآن کی صحیح تفسیر کے لیے اس قرآن میں اگر اختلاف ہو جائے، جو میں نے کل عرض کیا تھا، جو ہمارے دوست وہاں پر موجود تھے، کہ اللہ کے نبی نے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کیوں رکھا، اسی وجہ سے کہ مبادا میری امت کے وہ افراد کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو قرآن کو اپنے ذاتی اپنے دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کریں گے، حکومت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو استعمال کریں گے، ایک باڈی ایسی ہونی چاہیے، ایک کمیشن ایسا ہونا چاہیے، ایک گروپ افراد کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو اتھارٹی بنایا جائے کہ اگر امت میں قرآن کے کسی حکم کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو پھر ان کے قول کو اتھارٹی سمجھا جائے گا۔ لہذا قرآن نے کیا فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کاش امت کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اس قرآن کی تعویل، آیات متشابہ کی تعویل یا اللہ جانتا ہے اور یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ راسخون فی العلم کون ہے؟ یا یہ ڈھونڈیے قرآن کی صحیح اور گہری تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ میں پھر اسی مرحوم کا ایک قول نقل کروں گا، مولانا اسحاق سلفی کا، محمد اسحاق سلفی، مدینہ کی سرزمین پر، جو آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر ان سے ہم ملنے گئے ایک اور محفل میں، مجھ سے کہنے لگے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے اہل سنت، ان کے سلفی حضرات، ان کے قافلے والے، مجھ سے کہنے لگے حیدر بھائی یہ جو آپ کی اصول کافی ہے نا، اس کے اندر ایک کتاب ہے کتاب الایمان والکفر، کبھی سنی آپ نے؟ اصول کافی کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الایمان والکفر۔ یہ ائمہ فرشتوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ اس کتاب کو پڑھا کریں گے، حدیثوں کو پڑھا کریں گے۔ وہ سلفی کہہ رہا ہے کہ میں سنیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر اسلام کی خوبصورتی دیکھنی ہو قرآن کے بعد، اگر اسلام کی گہرائی دیکھنی ہو، اسلام کے احکام کی لطافت دیکھنی ہو، تو جاؤ اصول کافی کی کتاب الایمان والکفر پڑھو۔ یہ ایک سنی کہہ رہا ہے، ایک سنی پڑھے اس کو، اور ایک شیعہ کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں کتاب الایمان والکفر نام کی چیز بھی کوئی موجود ہے۔ سوچنا چاہیے کس قوم کے لیے امام آئے، کس قوم کے لیے امام آئے، کیا تبدیلی آئے کہ امام آئے، جب یہ تعلیمات جن پر گرد و غبار بیٹھ رہا ہے اس سے نکالنے والی ایک قوم آ جائے، تب امام آئیں گے۔ ورنہ اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، اہل بیت آج بھی مظلوم ہیں۔ دوسرے تو مظلوم کریں ان کو، دوسرے تو ظلم کریں ان کو، لیکن اپنوں کے ہاتھوں تو ظلم نہیں ہونا چاہیے نا ان کو۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، یہ کربلا کیوں آئی، کیوں وجود میں آئی؟ تاکہ دین میرے اور آپ تک پہنچ جائے۔ وہ دین کیا ہے، وہ دین کہاں ہے؟ انہی کتابوں میں، جن کا ہمیں خبر تک نہیں ہے، جن کا ہمیں معلوم تک نہیں ہے۔ میں کئی جگہوں پہ جا کے سوال کرتا ہوں، یہاں پہ سوال نہیں کروں گا، آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، بزرگوار ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، جا کے مجھے جواب نہیں ملتا، میں جا کے سوال کرتا ہوں بتائیے ہماری 4 کتابیں ہیں، ہماری حدیث کی 4 کتابیں، ان کے نام بتائیے، نہیں پتا ہوتا، نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کمی ہے ان کتابوں میں
کہ ہمیں ہیری پوٹر کا تو پتہ ہو لیکن ہمیں من لا یحضرہ الفقیہ کا نہ پتہ ہو. ہمیں عجیب و غریب قسم کی فکشن جو لکھی جاتی ہے اس کا تو پتہ ہو. ہمیں رومانٹک قصوں کا، رومیو اور جولیٹ کا تو پتہ ہو. ہمیں ہیر اور رانجھے کا تو پتہ ہو. ہمیں فلموں کے ایکٹروں کے سکینڈلز کا تو پتہ ہو. لیکن ہمیں اپنی حدیث کی کتابوں کا نہ پتہ ہو. یہ ظلم نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے ہمارے لیے. یہ کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا تو کون سی قوم آئے گی؟ ہماری مصروف زندگیوں میں اہل بیت کے فرمان کو پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. پھر کون سی قوم ٹائم نکالے گی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا لائف ہماری ہر ایوری ڈے اٹ از گیٹنگ فاسٹر اینڈ فاسٹر. تو اگلی نسل آئے گی وہ تو اور فاسٹ ہوگی، وہ تو فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ آ جائے گی ہماری جنریشن. پھر وہ کیسے پڑھے گی جب ہم نہیں پڑھ رہے؟ نہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا، نہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. نسل در نسل لاجواب، نسل در نسل لاجواب، جنریشن آفٹر جنریشن لاجواب. نہیں پڑھنے فرامین اہل بیت. عرض کیا میں نے اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، اہل بیت آج بھی مظلوم ہے. اللہ نہ کرے قیامت کے دن مجھ سے میرا مولا حسین کہہ رہا ہو کہ مجھ پر ایک ظلم وہ تھا کربلا میں جو کیا گیا، اور مجھ پر ایک ظلم تھا جو میرے بعد تم لوگوں نے کیا مجھ پر. میرے پیغام کو تم نے دبا دیا، میرے پیغام کو تم نے معاشرے میں نہیں پھیلایا، تم نے نہیں بتایا، تم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی. کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آج وقت تمام ہوا، کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کہ جو یہ کہتا ہوں کہ میں، وہ جو یہ کہتا ہو، جو یہ کلیم کرتا ہو کہ میں رسول اللہ کا فالوور ہوں، اس کو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اس کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہو، جس بھی لیول پر دے سکتا ہے دیتا ہو. اگر وہ کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے نا نماز پڑھو، جو نماز نہیں پڑھتا. جو اس کے سامنے بے ایمانی کرتا ہے، چیٹر ہے، اسے کہہ سکتا ہے چیٹنگ نہ کرو. اس کی ذمہ داری بنتی ہے، واجب ہے مجھ پر اور آپ پر، ہر انسان پر. ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس. ہمارے لیڈرز، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی اور سسٹم ہے، کوئی اور ایجوکیشن سسٹم ہے جس نے ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا ہے. ہم کہتے ہیں، امام حسین تو نہیں کہتے مائنڈ یور اون بزنس. دوسرے کہتے تھے امام حسین کو کہ آپ کو کیا مسئلہ، آپ ہر وقت یزید کی غیبت کرتے رہتے ہو، آپ یزید کو برا بھلا کہتے رہتے ہو. مائنڈ یور اون بزنس. لیکن حسین والے کون ہیں؟ امر بالمعروف کرنے والے. کدھر ہے امر بالمعروف؟ کدھر ہے نہی عن المنکر؟ کدھر ہے امام حسین کا درد؟ کدھر ہے امام حسین کی تعلیم؟ اب دیکھیے مولا حسین کتنا مظلوم ہے. اب دیکھیے سید سجاد، اب دیکھیے امام حسین کی وہ مظلوم بہن کہ جس کو امام نے نصیحت کی تھی، جس کو امام نے گزارش کی تھی کہ میری بہن، میرا کام کربلا میں ختم ہو رہا ہے، اب باقی کام تیرا ہے، بعد والی نسلوں کے لیے تو کوفہ کے بازاروں میں جائے گی، تو شام کے بازاروں اور درباروں میں جائے گی. حسین کا پیغام اب تو نے زندہ رکھنا ہے، حسین کا پیغام اب تو نے پہنچانا ہے. حسین کا مقصد آنے والی نسلوں کے لیے حسین نے قربانی دے دی، اب اس قربانی کی بقا کا انتظام زینب اب تو نے کرنا ہے. اور اس قربانی کو بچاتی بچاتی بی بی زینب، ایک وقت آیا کہ اس قافلے کے ساتھ یہ قافلہ کوفہ کے باہر پہنچ گیا. اب ذرا ظالموں کو دیکھیے، اس شمر ملعون کو دیکھیے، کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا. بس ایک جملہ فقط سن لیجئے مصائب کا، تاکہ یہ عبادت بھی ہماری ہو جائے اور مولا اسے قبول فرمائے. کوفہ شہر کے روایات میں ملتا ہے کہ 7 دروازے تھے کوفہ شہر میں داخل ہونے کے لیے. یہ شمر ملعون، اسے معلوم تھا کہ جب امیر المومنین کوفہ کے خلیفہ تھے، کوفہ میں حکومت تھی، اور علی کی بیٹی کوفہ کی شہزادی تھی،
اسے معلوم تھا کہ جب علی اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوتے تھے تو کون سے دروازے سے داخل ہوتے تھے، اسے معلوم تھا۔ اب یہ خبیث کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے رک جاؤ، زینب کو اس دروازے سے لے کر جاؤ جس دروازے سے یہ اپنے باپ کے ساتھ داخل ہوا کرتی تھی۔ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مظلومیت کا اندازہ کیجئے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جناب امیر کے ساتھ جب بی بی آتی تھیں کوفہ میں داخلے کے وقت، اگر دن کا وقت ہوتا تھا، چونکہ دروازے پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو مولا دور رک جاتے تھے، اندھیرا ہونے کا انتظار کرتے تھے تاکہ جب میری بیٹی کوفہ کے اندر داخل ہو کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن آج زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، بیبیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، شہدائے کربلا کے سر نیزوں کے اوپر ہیں، اور یہ پلید ان کے دلوں کو مزید جلانے کے لیے پتہ نہیں کون سی دشمنی تھی جس کا بدلہ انہوں نے اہل بیت نبی سے لیا۔ یہ ظالم کہتا ہے زینب کو اسی دروازے سے لے کر جاؤ جس دروازے سے یہ اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ جب اس دروازے کی طرف لے کر جایا گیا بی بی زینب کو، اچانک بی بی کو یاد آتا ہے یہ وہی دروازہ ہے، میرے بابا کوفہ کے حکمران تھے، کتنی عزت سے میں اس دروازے سے جایا کرتی تھی۔ بی بی کے قدم رک جاتے ہیں، اپنے باپ کی غیرت کا خیال آتا ہے کہ اے بابا علی، آپ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی اس حال میں آپ کی بیٹی کوفہ کے دروازے سے داخل کی جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔